السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یعبد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی حرف ایک کنارے پر، فَإِنْ أَصْغَابَهُ فَإِنْ پس اگر أَصْغَابَهُ پہنچے اس کو خیر کوئی بھلائی، اطمأنَّ وہ مطمئن ہو جاتا ہے بھی اس عبادت پر، وَإِنْ اور اگر أَصْغَابَتْهُ پہنچے اس کو فتنۃ کوئی مصیبت کوئی آزمائش، انقلب وہ پلٹ جاتا ہے علی وجہہ اپنے چہرے پر، خسر الدنیا نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت کا بھی، ذالک یہ ہوا یہی، الخسران المبین بہت بڑا نقصان اٹھانا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اگر تو خیر اور بھلائیاں انسان کے حصے میں آتی رہتی ہیں اس کے، تو وہ بڑا مطمئن رہتا ہے کہ ہاں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے دیتا جا رہا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں ڈال دے، اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی فتنے میں ڈال دیتا ہے، تو انقلب علی وجہہ تو فوراً پلٹ جاتا ہے، فوراً اللہ کی ناشکری کرنا شروع ہو جاتا ہے، فوراً جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو گویا کہ مجھ پر مصیبت نہیں آنی چاہیے، یعنی جب میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہوں تو پھر مجھ پر مصیبت کیوں آئے۔ حالانکہ میرے خیال سے انسان کا یہ عقیدہ ہو جانا چاہیے، اور عقیدہ اس کو بنا لینا چاہیے کہ وہ جو جتنا عبادت گزار ہے اللہ اس کو اتنا ہی مصیبتوں میں ڈالے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بھی انسان کو مصیبت میں نہیں دیکھا۔ آپ کو ہر طرح سے آزمایا گیا، آپ کو ہر طرح سے آزمائش میں ڈالا گیا۔ آپ کو جب بچپن میں تھے تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، پھر 2 سال کی عمر میں تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے جو دادا عبد المطلب تھے، پھر جب ان کی پرورش میں چلے گئے، جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کے جو ہے وہ دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جو ہے جب شادی کا وقت آتا ہے تو پھر اولاد کی طرف سے آزمائش میں ڈالا گیا۔ پھر آپ پر ایسے ایسے دن گزرے کہ مکہ والوں نے ان کو انہی کے وطن سے نکال دیا، اور گھر میں بیٹھے ہوئے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مصیبتیں دی جاتی کہ ان کے گھر میں جو ہے ان کی ہنڈیاں میں، پکی ہوئی ہنڈیاں میں پتھر پھینکے جاتے تھے اور ان کا کھانا خراب کر دیا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی کو کیا کیا مصیبتیں برداشت نہ کرنا پڑی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مصیبت میں نہیں دیکھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جو عبادت پر اگر تو عبادت کرتے ہوئے خیر ہی آتی ہے، خوشیاں ہی آتی ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو فوراً عبادت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ پھر کیا فائدہ میری عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا بندہ ہی یقیناً بہت بڑا نقصان اٹھا رہا ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید۔ یدعو وہ پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ما لا یضرہ جو نہ تو اس کو نقصان دے سکتا ہے، وما لا ینفعہ اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، ذلک هو الضلال البعید یہ غیروں کو پکارنا بہت دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر۔ یدعو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پکارتا ہے، لمن اس شخص کو، ضرہ جس کا نقصان دینا، اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع دینے سے، لبئس المولا یقیناً بہت برا ہے دوست، ولبئس العشیر اور بہت برا ہے ساتھی۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل وہ داخل کرتا ہے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جنات ایسے باغات میں تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان باغات کے نیچے سے الانہار نہریں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل وہ کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جو شخص کان ہے یظن گمان کرتا ان یہ کہ لن ہرگز نہیں ینصرہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا فی الدنیا دنیا میں والآخرۃ اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی مدد نہ تو اس کی دنیا میں مدد کرتا ہے اور نہ ہی اللہ اس کی آخرت والے دن مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ ایسا کرے فلیمدد بس چاہیے کہ وہ کھینچ لے بسبب ایک رسی السماء یا آسمان کی طرف، ثم لیقطع پھر وہ اس رسی کو کاٹ دے، فلینظر بس چاہیے کہ وہ دیکھے حل کیا یذہبن لے جاتی ہے کیدہ اس کی چال ما جو یغیظ اسے غصہ دلاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس بندے کو اللہ کے بارے میں جو بندہ اللہ کے بارے میں اتنا بدگمان ہے کہ اللہ کے بارے میں ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا میں مدد نہیں کر رہا، اللہ اس کی کسی مصیبت سے نجات نہیں اللہ اس کو دے رہا، اور اللہ آخرت میں بھی اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرتا نہ ہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر وہ ایسا کرے کہ آسمان کی طرف ایک رسی لٹکا لے، ایک بہت اونچی رسی، اتنی اونچی رسی کہ آسمان تک لے جائے، پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ پھانسی دے دے اور اس کو کاٹ دے رسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا پھر وہ دیکھے کہ کیا ایسا کرنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیا ایسا کرنے سے وہ اللہ کے بارے میں کچھ اس کو کوئی نفع ملتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں اس قسم کا نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں دیتا، اللہ میری مدد نہیں کرتا۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں ایسا سوچیں گی تو کیا اللہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کی سوچ سے کوئی اللہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے؟ یعنی انسان جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے یقیناً اس کو خود کو ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی چلتا ہوں، اگر وہ میرے سے اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے سے برا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا گمان کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس کو میرے اوپر بہت غصہ آتا ہے تو وہ ایسا کر کے دیکھ لے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے، خودکشی کر لے، تو کیا ایسا کرنے سے وہ کوئی نفع حاصل کرے گا، وہ کوئی اپنے لیے اچھا کر لے گا؟ کیا ایسا کرنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ جو بات اس کو غصہ دلاتی ہے اللہ کے بارے میں، کیا ایسا کرنے سے اس کی وہ چال جو ہے، اس کی تدبیر جو ہے، اس کے یہ خیالات جو ہیں، کیا وہ ایسا کرنے سے ختم ہو جائیں گے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے واضح آیات کی صورت میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے مَن یرید جو چاہتا ہے، یعنی جو انسان اللہ کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی ہیں یعنی جو اپنے آپ کو بے دین کہتے ہیں، والنصارى اور عیسائی، والمجوس اور مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ الم تارا، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یسجد سجدہ کرتا ہے لہو اس کے لیے، من جو چیز بھی ہے فی السماوات یا آسمانوں میں،
ومن فی الارض اور جو چیز بھی زمین میں ہے، والشمس اور سورج بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، والقمر اور چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور چپائے بھی، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی اللہ کے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں، وکثیر اور بہت سے لوگ ایسے ہیں حق کا ثابت ہو چکا ہے علیہ العذاب ان پر عذاب۔ ومن یہین اللہ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، فما لہ من مکرم پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا، ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ ہر چیز اگر کسی کو سجدہ کرتی ہے تو وہ اللہ کے آگے کرتی ہے، اگر کسی کو سجدے کا حق دیتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو دیتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہی سجدہ جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو اگر تم نے ان چیزوں میں سے کسی کو بھی اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، پہاڑوں کو سمجھا ہے، سورج کو سمجھا ہے، ستاروں کو سمجھا ہے، اور جو ہے درختوں کو سمجھا ہے، چوپاؤں کو سمجھا ہوا ہے، تو یقیناً یہ تمہاری کھلی بھول ہے، کیونکہ یہ سب تو اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذانی یہ دو گروہ ہیں، خصمانی جنہوں نے جھگڑا کیا ہے، اختصموا وہ جھگڑا انہوں نے کیا ہے فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، ھذانی خصمانی یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں، اختصموا انہوں نے جھگڑا کیا ہے فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین پس وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں، قطعت کاٹے جائیں گے لہم ان کے لیے ثیاب من نار آگ کے کپڑے، یصب ڈالا جائے گا من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر الحمیم کھولتا ہوا پانی، یسحروا وہ کھولتا ہوا پانی جب ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، یسحروا وہ پگھلا دیا جائے گا بھی اس پانی کے ساتھ، ماں جو فی بطونہم ان کے پیٹوں میں انتڑیاں وغیرہ اور سب کچھ جو ہوگا وہ اس گرم پانی سے پگھل کر ان کے پیخانے کی جگہوں سے باہر آ جائے گا، والجلود اور ان کی چمڑیاں بھی پگھل جائیں گی، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے سے بنے ہوئے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا جب کبھی وہ ارادہ کریں گے یہ کہ وہ نکل جائیں منہا اس آگ سے، من غم سے، اعیدوا وہ لوٹا دیے جائیں گے فیہا اس میں، وذوقوا عذاب الحریق اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی تمہاری مقدر ہے، یہی تمہاری قسمت ہے اور تم چکھو جلنے کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، جو جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، جو بحث و مباحثہ میں پڑے ہوئے ہیں، ایک مسلمانوں کا گروہ ہے اور ایک کافروں کا گروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مسلمان ہیں، جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کے لیے اپنی ہر قسم کی عبادات، اپنی ذہنی عبادات، اپنی نفلی عبادات، اپنی جسمانی عبادات، اپنی مالی عبادات، ہر قسم کی عبادات اللہ رب العزت کے لیے خاص کرتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہیں جو کافر ہیں، جو اپنے رب کی صفات میں دوسروں کو بھی اختیارات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آگ تیار ہے اور آگ کا ہی ان کے لیے لباس ہوگا، آگ سے ہی بنایا ہوا ان کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور وہ پانی جب ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو وہ پانی جو ہے اس کے ذریعے سے جب وہ پیٹ کے اندر جائے گا تو وہ پانی ہر چیز کو پگھلاتا جائے گا، ہر چیز کو پگھلاتا جائے گا، جہاں تک کہ ان کے پیٹ کے اندر کی ہر چیز اور ان کی چمڑیاں پگھل کر نیچے گرنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب کہ بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں دوبارہ سے ڈال دیا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ زبردستی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں، لیکن مراد یہ ہے کہ جب ان کی چمڑیاں پگھل جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے جسم دے گا اور دوبارہ سے اس سے بھی سخت ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے، تاکہ ان کی عذاب کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے اور کبھی بھی ختم نہ ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ جہنم کا دکھ یقیناً بہت بڑا دکھ ہے، جہنم جیسی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، نہ تو دنیا میں اس جیسی کوئی مصیبت ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی اس جیسی مصیبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑے دکھ اور سب سے بڑی مصیبت جہنم سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔